بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ملاحظہ فرمایا کہ آج ہم نے ضرورت حدیث اور حجیت حدیث پر گفتگو کرنی ہے۔ اس موضوع کو اس لیے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ صرف قرآن پڑھو، حدیث کی کیا ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا کام ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، تدوین حدیث کا کام یہ 250 سال بعد میں ہوا ہے۔ یہ ان کا خیال غلط ہے اور باطل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں حجیت حدیث پر چونکہ ایک سیر حاصل گفتگو ہو رہی تھی اور اس گفتگو کو مسلسل برقرار نہ رکھ سکے تو علماء نے اس پر خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جمعہ کے اس اجتماع کے اندر حجیت اور ضرورت حدیث پر گفتگو کریں تاکہ ہمیں مزید کچھ سیکھنے کا موقع میسر آ سکے۔ اب اعتراض یہ ہے حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پڑھو، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ، ظاہری زمانہ میں، ویسے تو قیامت تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حدیث لکھنے کا کام شروع نہیں ہوا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو ان دونوں سوالات کا جواب ہوگا جتنی دیر اللہ کی توفیق اور عطا سے ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب وہ ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے بولتے نہیں جب تک اللہ نہ فرمائے محبوب بول۔ تو اگر کوئی بندہ علم رکھنے والا ہو تو اس کو تو اتنا مشکل نہیں پیش آتی اس بات کو سمجھنے میں کہ محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اور کب بولتے ہیں؟ جب اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ بولیں۔ اب محبوب کا بولنا اللہ کے حکم پر ہے، محبوب کا بولنا وحی الہی ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ جو قرآن ہے نا یہ میرے رسول کا قول ہے۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں اور کوئی جھجک نہیں کہ قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی تائید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اگر محبوب یہ نہ فرمائے کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں کیا خبر؟ تو محبوب فرماتے ہیں یہ ہم بول رہے ہیں وہ حدیث ہے، اور محبوب جب یہ فرمائے کہ اب خدا بول رہا ہے، زبان میری ہے، تو یہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہے، الفاظ محبوب کے ہیں، اور محبوب کا بولنا بھی خدا کا ہے۔ تو فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ پورا قرآن جو ہے محبوب کا قول ہے، رسول کا قول ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کو ماننے کے لیے یا قرآن کے قرآن ہونے کے لیے بھی تائید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے مقام پہ اگر آپ دیکھیں حجیت، ضرورت اور حجیت حدیث پر غور کریں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی
حجیت اور ضرورت حدیث پر اعلان کر رہی ہے۔ وما آتاکم الرسول، محبوب جو دے دیں وہ لے لو۔ یہ بھی قرآن پاک بتا رہا ہے کہ حجیت حدیث کیا ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جیسے میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، اگر پیار ہے تو محبوب ان کو بتائیے وہ میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو یہ بات جلدی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومن پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ظہر کے وقت وہ ظہر پڑھے گا، عصر کے وقت وہ عصر پڑھے گا، مغرب کے وقت وہ مغرب پڑھے گا، عشاء کے وقت وہ عشاء کی نماز پڑھے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ظہر کے وقت صبح کی نماز پڑھے، وہ قضا ہوگی ادا نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے نا جی۔ تو مومن پر ضروری ہے وہ مقررہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، جو مقررہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا وہ قضا ہو جاتی ہے اور وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن مقررہ وقت پر نماز پڑھتا ہے۔ تو جب مومن مقررہ وقت پر نماز پڑھتا ہے تو جو بندہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ حج پہ آپ ذرا غور کریں۔ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ جو ایام حج شروع ہوتے ہیں تو 8 ذی الحج کو ہر حاجی مینا میں ہوتا ہے اور 9 کو وہ عرفات میں ہوتا ہے، جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ جب وہ ظہر عصر اور مغرب تک وہ وقوف کرتا ہے عرفات کے اندر، مغرب کی اذان جیسے ہوتی ہے تو اس وقت تمام حاجی عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ کا رخ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہاں ایک بہت بڑا گولا چھوڑتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب حاجیوں مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تم اب عرفات کا میدان چھوڑ دو اور مزدلفہ کے لیے رخت سفر شروع کرو۔ چونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مزدلفہ رات کو 2 بجے پہنچتے ہیں، بعض دفعہ جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں، بعض دفعہ 1 بجے پہنچتے ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام کا حکم کیا ہے کہ جب حاجی عرفات میں آیا ہو حج کرنے کے لیے تو مغرب کی اذان کے وقت، چونکہ مومن پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے اور جو مدعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، عرفات کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حکم کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کا؟ ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ یعنی ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ آپ نے مزدلفہ میں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم بھول گئے اور پھر ہمارے ساتھ تھے بھی سارے علماء، اچھا بھول گئے، ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ ہم مزدلفہ کی حدود سے باہر ہیں، ابھی مزدلفہ نہیں پہنچے، ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی اور جب بعد میں ہم تھوڑا آگے چلے تو پتہ چلا کہ یہ مزدلفہ کا میدان تو آیا نہیں، ہم نے مغرب اور عشاء پڑھ لی۔ تو چونکہ وہ بڑے بڑے علماء تھے، وہ مجھے کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ میں کہ یہ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی، لوٹائی جائے گی، کیونکہ حکم یہ ہے کہ میدان مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء پڑھے۔ مسئلوں کو بھی ذرا یاد رکھا کریں نا۔ دوبارہ ہم نے لوٹائی نماز، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نقشہ اس وقت وہ نیویگیشن سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا اور سارے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیٹ کے ذریعے چلنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو اب وہاں چونکہ ہم نے وہ بورڈ، ہمیں لگا کہ یہ مزدلفہ ہے، بھول گئے، ہم نے نماز کو لوٹایا، کیوں؟ واجب الاعادہ ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو کتنے بجے پہنچو، 1 بجے 2 بجے، تو آپ نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ پہلے ہم جو ہے مغرب کے فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں، پھر عشاء کی سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں اور وتر پڑھتے ہیں۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے، وہ مغرب کی سنتیں پڑھ لیتا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے کہ تکبیر پڑھ کے پھر عشاء کی نماز پڑھے۔ پہلے کیا حکم تھا کہ ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اب چونکہ پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ تکبیر پڑھ کے پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مقررہ وقت پر نماز پڑھیں، اور یہ جو صرف قرآن کو مانتا ہے حدیث سے بھاگتا ہے، اس کو کہو کہ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ، یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر پڑھوں گا تو منہ پہ ماری جائے گی۔ تو میں نے کہا پھر تم تو صرف قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو تو مانتے ہی نہیں نا۔ یہ بات بڑی علمی ہے، ذرا سمجھیے اس بات کو۔
تو تم تو صرف قرآن کو مانتے ہو نا، حدیث کو مانتے نہیں، تو جب حدیث کو نہیں مانتے تو پھر پڑھو نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں تم انکار قرآن کر رہے ہو، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، کہتے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے محبوب نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اگر تم یہ مانتے ہو محبوب نے نہیں پڑھی تو مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے، پھر مانو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، پھر اس کو مانو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ محبوب نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نہیں پڑھنی، پڑھیں گے تو منہ پہ ماری جائے گی۔ تو محبوب نے نہیں پڑھی اور ہم نے بھی نہیں پڑھی، یہی تو اتباع ہے۔ اور جو اتباع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، ہم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ہم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پھر یہ کہنا کہ جناب یہ تدوین حدیث یعنی حدیث لکھنے کا کام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوا، اس پر میں ایک علمی بات آپ کے گوش گزار کروں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا نا کہ جو محبوب بات فرماتے ہیں تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن صحابہ نے ان کو بٹھا لیا اور کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر، محبوب کبھی عالم جلال میں ہوتے ہیں، کبھی عالم جمال میں ہوتے ہیں، جلال اور جمال کی کیفیات ہوتی ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر آپ لکھتے کیوں نہیں؟ عبداللہ بن عمر آپ کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے صحابہ نے یہ کہا ہے کہ محبوب کبھی جمال کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کبھی جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ تو محبوب نے فرمایا اکتب یا عمر، اے عمر میری ہر بات لکھا کرو، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو میں نے کیا عرض کیے، محبوب کے کیا الفاظ تھے کہ اے عمر، عبداللہ بن عمر لکھا کر۔ آپ کہتے ہیں تدوین حدیث کا کام نہیں ہوا اور محبوب فرماتے لکھا کر، یہی تو تدوین حدیث ہے۔ اور کیا ہوتی ہے تدوین حدیث؟ اسی کو تو تدوین حدیث کہتے ہیں۔ اے عمر لکھا کر۔ اور پھر آپ یاد رکھیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ 250 سال بعد تدوین حدیث ہوئی ہے، حدیث لکھنے کا کام ہوا ہے۔ اگر یہ 250 سال ہے تو میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے اور سیاستہ میں سے آپ سے یہ میں نے گفتگو کی ہے، حدیث پیش کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمر اکتب لکھا کر، یہی لکھنے کو تو تدوین حدیث کہتے ہیں۔ جب محبوب فرما رہے ہیں لکھا کر تو پتہ چلا یہ حدیث لکھنے کا کام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر یاد رکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 احادیث مبارکہ محبوب کی ظاہری زندگی میں لکھی ہے۔ اور جب کوئی بات ہوتی اور وہ بحث چل پڑی صحابہ کے اندر کہ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بیان کر دے گا جو محبوب نے نہیں بیان کی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جب یہ گفتگو ہوئی تو ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ تو ہر وقت محبوب کی حدیثیں بتاتے رہتے ہیں، اس پر تو ہر بات بتانا اور یہ جو محبوب سے منسوب کر رہے ہیں اس پر وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑا، گھر تشریف لے گئے، یہ جو حدیثیں آپ نے روایت کی تھیں سامنے رکھ دی، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم لکھتے نہیں تھے؟ ہم نے یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جو محبوب نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 احادیث مبارکہ لکھی ہیں۔ تو یہ محبوب کے زمانے میں کام ہوا کہ نہ ہوا؟ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1660 احادیث مبارکہ لکھی ہیں۔ اور یہ روایت کیوں؟ آپ کے شاگردوں نے ان کو لکھا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2286 احادیث مبارکہ جو ہے وہ تدوین کی ہیں، لکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210، ام المومنین نے 2210، اور اس کو لکھا کس نے؟ حضرت عروہ بن زبیر نے، کہ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کو لکھا اور ان کو محفوظ کیا
اور جو لکھائی کا کام تھا مزید حضرت عروہ بن زبیر نے ان کو محفوظ کر لیا، تو پتہ چلا تدوین حدیث کا کام تو محبوب کی ظاہری زندگی میں ہو گیا تھا۔ تمہارا یہ نظریہ، تمہارا یہ جملہ باطل ہے کہ 250 سال بعد ہوا ہے، یہ پہلے محبوب علیہ السلام کی حیات میں شروع ہو گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1630 احادیث مبارکہ نقل فرمائی، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1540 احادیث مبارکہ محبوب کے زمانہ میں یہ لکھی ہیں۔ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے، اس میں سے چند میں نے محبوب کے صحابہ کے نام گنوائے ہیں۔ صرف یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں پہ بھی، آپ تحقیق نہیں کرتے، اپنے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، سوال نہیں کرتے، اور فوراً ہی 30 سیکنڈ کا کلپ سن کے آپ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ انہوں نے جو کہہ دیا کہ کام نہیں ہوا، آپ نے کہا ہاں جی یہ تو 250 سال بعد ہوا۔ یہ آپ امام بخاری سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں نے بات آپ کو صحابہ سے بتائی ہے کہ صحابہ نے اور محبوب نے حکم دیا اکتب یا عمر، لکھا کر، اے عبداللہ بن عمر لکھا کر۔ تو جب محبوب نے فرمایا لکھا کر، اسی لکھنے کو تو تدوین حدیث کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں۔ اب حجیت حدیث یعنی ضرورت حدیث اور حجیت حدیث اور تدوین حدیث پر میں نے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، جو سوشل میڈیا پر اعتراض در اعتراض آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کچھ محدثین کے احوال کے حوالے سے بھی میں نے عرض کرنا تھا۔ امام بخاری کے بارے میں کئی دفعہ پہلے گفتگو کر چکا کہ ان کے احوال پر سیر حاصل ہمارے کافی خطابات موجود ہیں۔ تو حضرت امام مسلم پر ایک اشارہ دیتا جاؤں۔ حضرت امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، ان کا نام ہے مسلم بن حجاج قشیری۔ انہوں نے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا وہ مجموعہ مسلم شریف جو سیاستہ میں دوسرے درجے پر کتاب ہے۔ امام مسلم اتنا رقیق القلب اور اتنا نرم مزاج تھے کہ آپ نے پوری زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مارا نہیں، کسی کے سامنے سخت کلامی نہیں کی۔ اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک مناظرے میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک حدیث پاک آپ کو پیش کی گئی، تو آپ نے وہ پہلی دفعہ حدیث کو سنا تو پھر اس حدیث کو تلاش کرنے لگ گئے، اور ایک کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ آپ حدیث کی تلاش کرنے کے ان حماق میں اتنا منہمک تھے، محو تھے کہ آپ بے خیالی میں کھجوریں کھاتے رہے، تو اپنی حیثیت سے زیادہ کھا لیں اور آپ مقام شہادت پر فیض ہو گئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو وقت کے کئی علماء اور محدثین نے محبوب علیہ السلام کی اس غلام کی زیارت کی اور پوچھا، اے امام مسلم بتائیں اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا جنت میرے لیے مباح کر دی گئی ہے، اور مجھے فرمایا جہاں تیرا دل کرے چلتا پھرتا رہے۔ میں نے پوچھا یہ انعام مجھے کیوں ملا ہے؟ کہا میرے محبوب کی حدیث لکھنے کی وجہ سے تمہیں یہ شان اور عظمت عطا ہوئی، یہ شان اور عظمت عطا ہوئی ہے۔ اور یہ جو مسلم شریف ہے نا، آپ ان کے مجموعے کو پڑھیں احادیث پاک کو، تو میں ایک مشہور حدیث ہمیشہ آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں، میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں۔ یہ کہنا کہ جناب پرانی بات کی ہے، یہ کم علمی اور کم عقلی ہے، تو ہم تو قرآن بھی تو وہی پڑھتے ہیں جو محبوب کے زمانے میں نازل ہوا ہے جی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پرانی بات کی ہے تو میں کہوں گا پھر تو سورۃ فاتحہ کو اترے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، آپ روزانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہوتا ہے یہ پرانا ہوتا ہی نہیں، جب بھی پڑھا جائے ایک نیا نقطہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی عقل اور دانش کے مطابق ہے، اور اللہ کے کرم سے اور محبوب علیہ السلام کی نگاہ ناز سے ہے کہ جتنا جس کو علم عطا کرتے ہیں اتنا ہی اس کو ملتا ہے۔ اب ہمیں جو محبوب علیہ السلام کے دیوانے پروانے لوگ ہیں نا، جن کو سنی کہتے ہیں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ نبی کے صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ اور پھر چونکہ ہم نے کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یہ سوال نہیں کیا ہوا تھا، ہم نے سب کچھ سوشل میڈیا کو سمجھ لیا ہے، تو ہم سٹ پٹا جاتے ہیں، اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو صحابہ نے کام کیا وہ آپ نے کر لیا؟ تو حضرت امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک لکھی۔ اب سوال کیا ہوتا ہے اعتراض کے نبی کے صحابہ نے میلاد نہیں منائی، تو یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، معجم الکبیر طبرانی میں ہے،
اور مختلف کتب حدیث کے اندر یہ حدیث کنز العمال میں ہے اور شعب الایمان کے اندر ہے یہ حدیث پاک. اگر آپ نے نہیں پڑھی یا نہیں سنی اور نہیں پوچھا تو آپ کا قصور ہے, اعتراض تو نہ کریں نا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبی شریف میں سارے موجود ہیں, جلوہ گر ہیں, اور مسجد بھری ہوئی ہے, صحابہ کی اولاد میاں ہیں, مسجد فل ہے. اتنے میں تیز تیز قدمین شریفین سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں ما اجلسکم, تم کس لیے بیٹھے ہو, کس لیے بیٹھے ہو. بھئی آپ کسی محفل میلاد میں بیٹھے ہو نا, تو نیا بندہ آئے اور آپ کے کان میں پوچھے کہ جناب کس لیے بیٹھے ہو, آپ کہیں گے محفل میلاد میں آئے ہیں, اپنے نبی کے لیے بیٹھے ہیں. کاش ایسا جواب آ جائے نا. آپ تو یہ کہتے ہیں فلاں کی محفل ہے, رشتہ دار کی محفل میں آئے ہیں. کوئی رشتہ دار کی محفل نہیں, مدینے کے تاجدار کی محفلیں ہیں. ذرا بات کو سمجھے نا, الفاظوں کو درست کریں نا. تو آپ جناب کس لیے بیٹھے ہیں, میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم, کس لیے بیٹھے ہو. صوفی مزاج میں کہہ دوں یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو, جلسہ مانا بیٹھنا ہوتا ہے نا. ما اجلسکم, کس لیے بیٹھے ہو. قالوا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا. یا رسول اللہ فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. اب وہ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں قالوا جلسنا, محبوب ہم اس لیے بیٹھے ہیں, کس لیے, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں, ہمیں دین ملا آپ کی وجہ سے, ایمان ملا آپ کی وجہ سے, اسلام ملا آپ کی وجہ سے, خود رحمان ملا آپ کی وجہ سے. ہم اظہار تشکر کی یہ مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں محبوب, اور کوئی سبب نہیں بیٹھنے کا. ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں ملے ہیں, آپ کی آمد ہوئی ہے, آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے. تو یہ آمد مصطفیٰ کا جلسہ, یہ میلاد کا جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. پوچھتے ہیں صحابہ نے منایا, میں نے کہا منایا ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو یہ حدیث پاک جب دکھائی نا اتنے کتابوں میں سے, وہ ایک لمحہ کے لیے سٹ پٹا گئے اور انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے نہیں سنی. میں نے کہا وہ بات نہیں ہوتی جو آپ نہ سنیں. آپ کا معیار علمی کیا ہے, آپ کی حیثیت علمی کیا ہے کہ جو بات آپ نہ سنیں نہیں ہوتی, ہوتی ہے. تو جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس لیے بیٹھے ہو, انہوں نے کہا حضور آپ کی آمد کے لیے, آپ کے اظہار تشکر, اللہ کے اظہار تشکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا, ہمیں قرآن ملا, ایمان ملا, اسلام ملا, خود رحمان ملا, ومن علینا بیکا, آپ کی وجہ سے ملا, آپ آئے تو سب کچھ ملا, اس لیے بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ, انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا میں نے جو قسم اٹھائی, حدیث کے الفاظ ہیں, یہ کسی تہمت کے سبب سے نہیں, بلکہ ابھی جبریل امی آئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کے لیے محفل سجا کے بیٹھے ہیں, ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, یہ زمین پر بیٹھے ہیں, اللہ فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے. یعنی یہ نبی کے غلام زمین پہ بیٹھے ہیں اور آمد کا جلسہ ہے, نبی کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں, یہ ذکر مصطفیٰ کو سجا کے بیٹھے ہیں, یہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ بیٹھے زمین پر ہیں, اللہ فرشتوں میں عرش بری پر ان پر فخر فرما رہا ہے. پتہ چلا میلاد کا جلسہ, ذکر مصطفیٰ کا جلسہ اتنا اہم ہے, بندہ بیٹھا زمین میں محفل میں ہو, اس کا تذکرہ عرش بری پر ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم نے یہ حدیث پاک ان کے سامنے رکھی اعتراض کرنے والوں کے, تو انہوں نے کہا چلے ہم نے مان لیا اتنی کتابوں کے اندر ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بیٹھے تھے اور انہوں نے جب یہ محفل سجائی, اللہ نے عرش سے ان پر فخر کا پیغام بھیجا. اور محبوب کو ایک پیغام آیا, جبریل امی لے کے آئے کہ یہ جو آپ کے غلام زمین پہ آپ کا میلاد کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں, اللہ عرش پہ فخر فرما رہا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اتنا صدیاں گزرنے کے بعد 1500 سال ہونے کو ہیں, آپ جو آج میلاد مناتے ہیں, تو جس طرح صحابہ پہ فخر فرمایا اللہ تم پر بھی اسی طرح فخر فرماتا ہے. اب اگلا اعتراض یہ نکلتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے, ثبوت کیا ہے کہ تم پر فخر فرماتا ہے. میں نے کہا ہے نا, یہ بھی حدیث پاک ہے اور یہی مسلم شریف میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میرے آقا نے فرمایا بلال میرے غلاموں کو کہیں ذرا چپ ہو جائیں, ہم کچھ فرمانا چاہتے ہیں. سب خاموش ہو گئے. محبوب نے ایک جملہ فرمایا, مغرب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد کا وقت تھا. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو, اللہ نے عرش سے سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے میلاد منایا, اللہ نے فخر فرمایا, اب تم جو کرتے ہو کیا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تم پر بھی فخر
فرماتا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی اللہ نے عرش سے سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس امت پر احسان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ھذا خاصتاً لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمارے لیے مخصوص ہے یہ سلام اور بخشش کا پیغام؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے مخصوص نہیں، کام جو تم کرو گے اللہ جو انعام تمہیں عطا فرمائے گا، قیامت تک میری امت میں جو بھی وہ کام کرے گا وہی انعام اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا، وہی انعام اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب جو قیامت تک عرفات کے میدان میں آئے گا اور یہاں آ کے وقوف کرے گا نماز عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں سلام اور بخشش کا پیغام بھیجا ہے تو جو بھی قیامت تک آئے گا اس کو وہ سلام بھی ملتا رہے گا اور بخشش کا پیغام بھی ملتا رہے گا۔ تو عرفات میں جانے والے حاجیوں، صحابہ گئے، بخشش کا پیغام بھی آیا اور رب کا سلام بھی آیا، تو اسی طرح صحابہ میلاد کی مجلس میں بیٹھے تو فخر کا پیغام بھی آیا اور اللہ کا سلام بھی آیا۔ جو صحابہ کو انعام ملتا ہے قیامت تک جو کرے وہ انعام اس کو بھی ملتا رہتا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، وہ کل ایک بندے نے مجھے ٹیلی فون کیا تو کہنے لگے جی رفع الیدین کے اوپر نا حدیث پاک آپ مجھے دکھائیں جس کے اندر محبوب علیہ السلام نے منع کیا ہو۔ میں نے کہا مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، ایک اشارہ دے رہا ہوں، تو صحابہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے تو میرے آقا نے فرمایا کس طرح نماز پڑھ رہے ہو، کس طرح شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو، اور نسائی شریف کی حدیث ہے نماز میں رفع الیدین نہ کیا کرو۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک برملا کہہ رہا ہوں کہ رفع الیدین کو منع کرنے کی حدیث نسائی شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے، تم ایک حدیث دکھا دو جس میں محبوب نے فرمایا رفع الیدین کیا کرو، میں شروع کر دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایسے خامخواہ آپ پڑھ جاتے ہیں اور جہاں مرضی ہے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی آپ کا کوئی مسلک ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، یہ منافقت ہے۔ ایک در پہ بیٹھ جانا عین سعادت ہے۔ وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک میں بات کہا کرتا ہوں اشارتاً، اس کا خلاصہ دو جملوں میں۔ آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں تو درخت دو ہیں، ساتھ یہ درمیان میں سو رہے ہیں۔ آپ ایک درخت دوسرے کو کہہ رہے دعا کر ہماری طرح سری سکتی ہو جائے، اور یہ واقعہ حضرت معروف کرخی کا بھی ہے اور بزرگوں کا بھی ہے، تو ہماری طرح ہو جائے۔ اب یہ سن رہے ہیں، آپ کہیں گے درخت کی بات انہوں نے کیسے سن لی؟ میں نے کہا چلیں آپ کے اس مسئلے کا بھی حل کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ فرائض کے بعد نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے پھر ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتا ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، وہ نہیں سنتا ہم سنتے ہیں، تو جب وہ کان بن جائے تو پھر وہ درخت کی بھی سنتے ہیں۔ یہ سری سکتی درختوں کے درمیان آرام کر رہے ہیں، تو درخت کہتے ہیں جی دعا کرو دوسرے کو یہ ہماری طرح ہو جائے۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا خوبی ہے؟ کہا ہمیں بچے پتھر مارتے ہم اس کو پھل دیتے ہیں۔ یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، بچے پتھر مارتے ہیں آپ پھل دیتے ہیں، لیکن تمہارا انجام بڑا خراب ہے، آخر میں تم لکڑیاں ہو، لکڑیوں کو جلنا پڑتا ہے۔ تو درخت نے ایک بات کہی اور وہی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ درخت نے کہا سری سکتی ہر لکڑی نہیں جلتی، جلتی کون کون سی لکڑیاں ہیں؟ جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ جب یہ ہوا کے جھونکا آتا ہے نا تو یہ درخت کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، یعنی ہر سمت کے اندر جو ہوا کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں، وہ گرتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں، اور وہ لکڑیاں بنتے ہیں، وہ جلتے ہیں، اور جو مضبوط ہوتے ہیں ان کی شتیر کڑیاں بنتی ہیں، وہ جلتے نہیں، لوگوں کے لیے سایہ کی مانند ہوتے ہیں۔ جلتے وہ ہیں جو کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی بات؟ تو ہر چیز بدلی کر لینا، پر خدا کا واسطہ عقیدہ کبھی بدلی نہ کرنا۔ یہ اہل سنہ و جماعت میرے مصطفیٰ نے نام دیا ہے، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے پڑھا ہوا یہ لفظ ہے۔ عزیزان محترم، اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز اس شخص کو ملاحظہ فرماتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر تصرف اور تصور شیخ کو دیکھیں نا تو آپ کسی کا ذکر کریں یا کسی کی بات سنائیں تو آپ کے ذہن میں وہ شخصیت آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور جب محدث کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ امامہ شریف باندھ کے جب محدثین بیٹھتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذہن میں محبوب کی کوئی صورت تو آتی ہوگی نا, کوئی نقشہ تو آتا ہوگا, اور زیادہ نہیں تو یہ تو ضرور آتا ہوگا کہ یہ میرے الفاظ, یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ ہیں, یہ محبوب کے جو ہے نا دہن مبارک سے نکلے ہیں, یہ محبوب کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. اب یہ ہر وقت جو خیال یار میں رہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس خیال میں رہیں اور محبوب ان کے خیال میں نہ ہوں؟ تو محدثین جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے احاطے میں ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں, ایک محدث ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن معین. اب حدیث پڑھانے والوں کا نصیب دیکھیے, قسمت دیکھیے. یحییٰ بن معین وہ ہیں جنہوں نے 3 لاکھ احادیث مبارکہ متن اور سند کے ساتھ لکھی ہے, اور ابن خلقان نے لکھا ہے 6 لاکھ ہے, ذہبی نے لکھا ہے 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ احادیث مبارکہ یحییٰ بن معین نے لکھی ہیں اور اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے. اور آپ نے کئی حج کیے ہیں, حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے نا, تو مدینہ شریف سے مکہ جا رہے تھے تو راستے میں سواری کے اوپر بیٹھے تھے, اونگ آ گئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے فرمایا یحییٰ بن معین تم ہماری ہمسائیگی پسند نہیں کرتے؟ کیا نصیب ہے. آپ سمجھ گئے کہ اب یار کی مرضی یہیں جنت البقیع میں رکھنے کی ہے, اب سرکار کی مرضی یہی ہے کہ میں یہیں رہوں. واپس آ جاتے ہیں. 3 دن مدینہ شریف میں وہ رہتے ہیں. تیسرے دن نماز میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے, جس نے 10 لاکھ حدیثیں پڑھی ہوں, لکھی ہوں اور لوگوں کو پڑھائی ہوں, کیا اس کا مقام ہوگا؟ تو شاگردوں نے جب دیکھا نا کہ ہمارے استاد صاحب دنیا سے چلے گئے, ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے, اور عشق والوں کے چہرے تو چمکتے ہیں, محبت والوں کے چہرے تو دوسروں سے جدا ہی ہوتے ہیں نا. تو اب شاگردوں نے کہا کہ چونکہ ساری زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھائی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو. پتہ چلے کہ محدث جب دنیا سے جاتے ہیں, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے, تو پتہ چلے عاشقوں کے جنازے کیسے ہوتے ہیں. تو حضرت یحییٰ بن معین نے جب دنیا سے وصال کیا, یہ لوگ گورنر مدینہ سے جا کے ملتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معین دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ان کا کوئی اکرام ہو, ان کے ساتھ ایسا کام کریں جو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہ ہو, اور یہ لکھا جائے محبوب کی حدیث پڑھانے والے اور محدثین کی عظمتیں اور شان کیا ہوا کرتی ہیں. تو گورنر مدینہ نے کہا اگر یحییٰ بن معین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, جس چارپائی پہ بعد از وصال میرے محبوب نے آرام فرمایا تھا وہی چارپائی لے آتے ہیں, یحییٰ بن معین کو اس پہ لٹاتے ہیں, پھر ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں. یہ شان اس محدث کی ہے, یہ شان کسی اور کو نہیں ملی مصطفیٰ کے بعد جو یحییٰ بن معین کو نصیب ہوئی ہے. تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو اسی چارپائی پہ رکھا گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال جس چارپائی پہ آرام فرما تھے, آپ کا جنازہ پڑھایا گیا. اور میں تو کہتا ہوں انسان یہ ملک یہ فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ جس چارپائی پہ میرے مصطفیٰ نے بعد از وصال آرام کیا ہے, اے محدث تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہوں, تو بھی اسی چارپائی پہ سوار ہو کے جنت البقیع میں محبوب کے پاس ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے, ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. اور جب یہ گئے نا تو آگے ایک بندہ کہتا گیا, لوگو یہ وہ محدث ہے جس نے ساری زندگی حدیثیں پڑھائی ہیں, آج یہ وہ محدث دنیا سے جا رہا ہے, دیکھو اس کی شان, محبوب کی چارپائی پہ سوار ہو کے یہ جا رہا ہے جنت البقیع میں آرام کرنے کے لیے. اور یہ وہ حدیث ہے, یہ وہ محدث ہے جس نے حدیث سے کذب کو دور کیا ہے اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کو پیش کیا, یہ وہ محدث ہے. آپ بتائیں یہ تھوڑی شان ہے, بہت بڑی شان ہے کہ اس چارپائی پہ جس پر میرے محبوب آرام فرماؤ. یحییٰ بن معین اسی چارپائی پہ جا رہے ہیں جنت البقیع میں ہمیشہ کے لیے محبوب کے پاس. اور البدایہ والنہایہ کے اندر آخری بات کر رہا ہوں, گفتگو ختم. البدایہ والنہایہ کے اندر 3 محدثین تھے, اتفاق سے نا تینوں کا نام محمد تھا. دن کو حدیث پڑھاتے, رات کو حدیثیں لکھتے تھے. ایک کا نام تھا محمد بن نصر, دوسرے کا نام تھا محمد بن جریر طبری, اور تیسرے کا نام تھا محمد بن منذر. یہ تینوں حدیث پڑھاتے, رات کو حدیث لکھتے, اور کوئی کام نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ فاقے کی نوبت پہنچی, تو یہ تینوں محدثین سارا دن ساری رات حدیث پاک لکھتے تھے, اور کھانا نہیں ہے. تینوں نے کہا کھانا کہاں سے آئے گا, ظاہر ہے جینے کے لیے تو کھانا پڑتا ہے. کہتے قرعہ اندازی کرتے ہیں, جس کا نام نکلے گا وہ جا کے کھانا جہاں سے مرضی ہے مانگ کے لائے یا خرید کے لائے, یہ اس کی سردردی ہے وہ لائے گا.
اب قرہ نکلا محمد بن نصر کے نام. جب قرہ نکلا تو باقی دو نے کہا جناب آپ تشریف لے جائیں، آپ کا نام نکلا ہے. ان کے دل پہ چوٹ لگی. میں حدیث پڑھاتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرتا ہوں، میں حدیث پڑھانے والا لوگوں کے دروازے پر سوال کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بات کو ذرا سمجھے نا. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی مسجد میں اور زار و قطار رونے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، احادیث پاک پڑھاتا ہوں، لکھتا ہوں. آج عالم یہ ہے کہ ایک کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور دنیا داروں کے پاس سب چیز ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی یہ رو رہے تھے تو اس وقت کو جو مصر کا حاکم تھا اس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. اس کا نام تھا حاکم ابن طولون. ابن طولون کو زیارت ہوئی. میرے آقا نے فرمایا اے ابن طولون جاؤ، وہاں 3 محدثین بیٹھے ہیں، ایک کا نام محمد بن نصر ہے، دوسرے کا نام محمد بن جریر طبری ہے، تیسرے کا نام محمد بن منذر ہے. یہ میرے دین کا کام کرتے، میری حدیثیں پڑھتے پڑھاتے اور لکھتے ہیں. جاؤ ان کے کھانے کا انتظام کرو. پھر کھانے کا انتظام نہیں، جب تک یہ زندہ رہے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے وظیفہ مقرر کرو. جہاں یہ بیٹھے وہاں مسجد تعمیر کرو جس کا نام مسجد محدثین رکھو. اور یاد رکھنا تمہاری حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تم ان محدثین کی عزت کرتے رہو گے. جب ان کی عزت کو ختم کر دو گے، تم ان کی عزت نہیں کرو گے، اکرام نہیں کرو گے، تمہاری جو حکومت ہے وہ گر جائے گی. اب میں اس بات کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا، حدیث ایک ایسا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حدیث ایک ایسا نور ہے جو نور کی زبان سے نکلا ہوا ہے. اور جہاں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز میں حدیث پڑھانے والا آتا ہے. اس لیے جو محدثین ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہاء ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا تعلق کتنی بار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز ان کا احاطہ کرتی ہوگی، کتنی بار محبوب ان کے چہروں کو تکتے ہوں گے، کتنی بار محبوب کی توجہات ان کی طرف جاتی ہوں گی. اگر یہ بندہ سمجھ جائے تو پھر وہ دین پر کام کرنے والوں پر کبھی تان نہ کرے، بلکہ ان کا خادم بن کے رہے کہ اگر یہ نہ ہوتے ہمارا نکاح کون پڑھاتا، ہمارے بچوں کے حلالی ہونے کا سبب کون بنتا، اگر یہ نہ ہوتے ابا میرا ہے غسل یہ دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے بچوں کو قرآن کون پڑھاتا. ارے یہ تو تمہارے محسن ہیں جو تمہیں دین سکھا رہے ہیں، تم ناانصافی کرتے ہو. اور جو قومیں اپنے محسنین کا احسان جتلاتی ہیں اور ان کو ذلیل کرتی ہیں وہ ہمیشہ زوال پذیر رہتی ہیں. عروج انہی کو ملتا ہے کہ وہ اپنے محسنین کی جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.